السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے سبق نمبر 29 کو ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم اس سبق نمبر 29 کے سوال جواب کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر سی اس ویڈیو میں ہم عربی زبان کو سیکھنے کی اور سوال جواب کو سمجھ کر اس کا حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، لہٰذا آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کی پریکٹس کریں اور کاپی اور پین لے کر ان سوالات کو بھی لکھیں، اس کے جوابات کو بھی لکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ درج ذیل سوالوں کے جواب عربی میں لکھیے۔ پہلا سوال، این تقع الہند؟ ہندوستان کہاں واقع ہے؟ تو جواب آ جائے گا تقع الہند فی قارۃ آسیہ۔ ہندوستان بر اعظم، قارہ کے معنی بر اعظم، کانٹیننٹ جس کو کہتے ہیں۔ ہندوستان بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ اب اس کا سوال نمبر 2 ہے، کم عدد سکان الہند؟ کم کے معنی کتنے، عدد تعداد، سکان الہند، سکان یہ ساکن کی جمع ہے، الہند ہندوستان، تو اس کا پورا سوال کا مطلب ہوگا کم عدد سکان الہند؟ ہندوستان کے رہنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو ہم کہیں گے عدد سکانیہا، اس کے رہنے والوں کی تعداد یتجاوز، بڑی ہوئی ہے، یتجاوز بلیون نسمۃ، اس کے رہنے والوں کی تعداد 100 کروڑ کے کیا ہے، 100 کروڑ سے تجاوز کی ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے۔ تیسرا سوال ہے، حل یتحدث ابناء الہند بلغۃ واحدہ؟ کہ ہندوستان والے تمام کے تمام ایک ہی زبان بولتے ہیں؟ ابناء الہند، ابنا کے معنی ابن کی جمع ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ اب ہندوستان کے بیٹے ہم ایسا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، ابنا کی نسبت اگر کسی غیر عاقل کی طرف آئے گی تو اس کا ترجمہ والے ہوگا، جیسے ذو علم، علم والے، ابو ہریرہ، بلی والے۔ اسی طریقے سے ابناء الہند، ہندوستان والے۔ کم عدد، حل یتحدث ابناء الہند بلغۃ واحدہ؟ کیا ہندوستان والے ایک ہی زبان بولتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے لا، بل یتحدث، بلکہ گفتگو کرتے ہیں، یتحدث ابناء الہند، ہندوستان والے بات کرتے ہیں، بلغات مختلفۃ، ہندوستان والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، ما ہی اللغۃ الرسمیۃ للہند؟ ما ہی اللغۃ الرسمیۃ للہند؟ ہندوستان کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ تو ہم کہیں گے اس کو اللغۃ الہندیہ، اللغۃ الہندیۃ، ہندی زبان، لغۃ رسمیۃ، ہندوستان سرکاری زبان ہے اور کس کی؟ للہندی۔ اللغۃ الہندیہ ہندی زبان، لغۃ رسمیۃ سرکاری زبان ہے، کس کی؟ للہندی، ہندوستان کی۔ پانچواں سوال، حل توجد الدیانۃ المسیحیۃ فی الہند؟ حل توجد الدیانۃ المسیحیۃ فی الہند؟ کیا کرسچینٹی ہندوستان میں پائی جاتی ہے؟ الدیانۃ الہندیہ، الدیانۃ المسیحیہ، دیانہ یہ مذہب کو کہتے ہیں اور مسیحیہ کرسچینٹی، کیا کرسچن مذہب، کیا عیسائی مذہب ہندوستان میں پایا جاتا ہے؟ تو ہم لکھیں گے نعم توجد الدیانۃ المسیحیۃ فی الہند۔ ہاں، ہندوستان میں عیسائی مذہب بھی پایا جاتا ہے، کرسچینٹی بھی پائی جاتی ہے۔ چوتھا ہے، اذکر اسم ای زعیم ہندی؟ اذکر اسم ای زعیم ہندی؟ کسی ہندوستانی لیڈر کا آپ ذکر کیجئے۔ تو ہم کہیں گے مولانا آزاد، من زعماء ہند، مولانا آزاد من زعماء الہند، مولانا آزاد ہندوستانی لیڈروں میں سے ایک ہے۔
یا پھر زعیم من زعماء الہند بھی لکھ سکتے ہیں ہم۔ اگلا ہے لماذا یأتی السواح الی الہند، لماذا کیوں، یأتی آتے ہیں، السواح وزٹرز، الی الہند ہندوستان کی طرف، لماذا یأتی السواح الی الہند، وزٹرز ہندوستان کی طرف کیوں آتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے یأتی السواح، وزٹرز آتے ہیں، الی الہند ہندوستان کی طرف، لزیارتی دیکھنے کے لیے، آثاری حد تاریخیہ، یأتی السواح الی الہند، ہندوستان کی طرف وزٹرز آتے ہیں، لزیارتی دیکھنے کے لیے، آثاری حد تاریخیہ اس کے تاریخی آثار کو، ہسٹوریکل پلیسز دیکھنے کے لیے وہ آتے ہیں۔ 8واں ہے من جاء من العراق، عراق سے کون آیا، عراق سے کون آیا، یہ ہمارا سوال ہے۔ عادل جاء من العراق، عادل جاء آیا، من العراق عراق سے، عادل came from عراق۔ اگلا ہے علی ما یعتمد اقتصاد الہند، علی ما یعتمد اقتصاد الہند، ہندوستان کی معیشت کس چیز پر منحصر ہے؟ تو ہم کہیں گے یعتمد اقتصاد الہند، ہندوستان کی معیشت منحصر ہے علی زراعتی، زراعت پر بھی ہے، والصناعتی اور مینوفیکچرنگ پر بھی ہے، والتصدیر اور ایکسپورٹیشن پر۔ یعتمد اقتصاد الہند، ہندوستان کی معیشت منحصر ہے علی زراعہ، زراعت پر، ایگریکلچر پر، والصناعہ مینوفیکچرنگ پر، والتصدیر اور ایکسپورٹ پر، اور چوتھا ہمارے پاس آتا ہے، 3 بھی لکھ لیے تو اس پہ کافی ہے۔ اگلا حل بھوٹان من دول المجاورۃ للہند، یہ بھوٹان ہے، حل بھوٹان کیا بھوٹان، من الدول المجاورۃ للہند، دولتن کی جمع دول ہے، دول ملکوں کی جمع کو کہتے ہیں، یہ کنٹریز، دول کے معنی کنٹریز، المجاورہ نیبرہڈ۔ کیا بھوٹان ہندوستان کی پڑوسی ممالک میں سے ایک ہے؟ تو ہم کہیں گے نعم، بھوٹان من الدول المجاورہ، بھوٹان پڑوسی ممالک میں سے ہے، اور کس کے؟ من الہند، ہندوستان کے۔ عزیزان گرامی یہ 10 سوال ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اور آگے اس پہ سوال نمبر 2 ہم شروع کریں گے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، 1 منٹ کے لیے یہ ایسے ہی رکھا جائے گا۔ اب سوال نمبر 2 ہے جمع مکسر کا تعین کیجئے اور اس کی اعرابی حالت کی وضاحت کیجئے۔ اب دیکھیے مثال بھی انہوں نے بتایا ہے، مثال کے طور پر یتجاوز عدد سکانیہا بلیون نسمۃ، اس کے رہنے والوں کی تعداد 100 کروڑ تک پہنچی ہوئی ہے، تو سکان کہہ رہے ہو مجرور ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہے، عدد کا مضاف الیہ ہو رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم کو 2 چیزیں بتانا ہے، یتحدث ابناء الہند بلغات مختلفۃ، یتحدث ابناء الہند، ہندوستان والے بولتے ہیں، بلغات مختلفۃ، مختلف زبانیں۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ابنا ہے، یہ ابنا وہ بھی جمع مکسر ہے لیکن یہ سبجیکٹ کی حالت میں ہے۔ عربی میں سبجیکٹ کی حالت بولے تو پیش، یعنی یہ سبجیکٹ ہے، یہ پیش کی حالت میں ہے، اور اسی طریقے سے لغات مختلفۃ یہ مجرور ہو رہے ہیں۔ دوسرا ہے لغات کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک بتا دیا یہ کافی ہے۔ تو ابنا یہ کون سی ہے؟ سبجیکٹ کی حالت میں، مطلب پیش کی حالت میں ہے۔ تیسرا تضم الہند فی احضانہا الدیانات المختلفۃ، ضم یضم بولے تو کسی کو بٹھا لینا یا پھر شامل کر لینا۔ تضم الہند فی احضانہا، ہندوستان اپنے گود میں بٹھائے ہوئے ہے یا شامل کیے ہوئے ہے
الدیانات المختلفہ، مختلف دینوں کو۔ اب یہاں پر احضان جو آیا ہے یہ فی کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے، حزن کی جمع احزان، تو احزان یہ کون سی زیر میں حالت میں؟ حالت زیر میں ہے، اس کا ہم کو تعین کرنا تھا۔ چوتھا ہے منہل، دوسرے کا کنٹینیو ہے، منہل ہندوسیہ والاسلام والمسیحیہ، ان میں سے ہندو مذہب، اسلام اور مسیح مذہب بھی، کرسچینٹی بھی ہے۔ تیسرا ہے تصنع الہند من العبرۃ حتی الصواریخ والاقمار الصناعیہ، تصنع الہند من العبرۃ، ہندوستان بناتا ہے سوئی سے لے کر حتی الصواریخ، راکٹس کو بھی، والاقمار الصناعیہ اور سیٹلائٹس کو بھی۔ تو اقمار یہ حتیٰ کے وجہ سے الاقمار جو ہو رہا ہے یہ حالت زیر میں ہے، حتیٰ اگر اسم پر ہے تو اس کو زیر دیتا ہے، تو یہ زیر ہو رہا ہے۔ چوتھا ہے انجبت الہند الزعماء الکبار منہم المہاتما گاندھی و جواہر لال نہرو و مولانا آزاد، ہندوستان نے بڑے لیڈرز کو پیدا کیا ہے۔ انجبت کے میں نے پیدا کرنا ہے، ہندوستان نے بڑے بڑے لیڈروں کو پیدا کیا ہے، جن میں سے مہاتما گاندھی ہے، جواہر لال نہرو ہے اور مولانا آزاد ہے۔ اب اس میں جو زعماء آ رہا ہے، الزعماء یہ آبجیکٹ کی حالت میں ہے، اور آبجیکٹ کو عربی میں زبر کی حالت کہتے ہیں۔ اگلا ہے تذکر الہند بالآثار التاریخیہ، ہندوستان ذخیرہ کیے ہوئے ہے تاریخی آثار کو، القدیمہ جو پرانے تاریخی آثار ہے، منہا ان میں سے ایک منارۃ قطب، قطب مینار ہے۔ اس میں جو آثار ہے یہ آثار بی کی وجہ سے، جمع مکسر بھی ہے لیکن یہ بی کی وجہ سے حالت زیر میں مانا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے 5 سوال تھے جس کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مثال کی روشنی میں درج ذیل الفاظ کو جملے میں استعمال کیجیے۔ جیسے مثال دی انہوں نے فی حالت نصب، بلاد کو حالت نصب میں استعمال کرنا ہے، تو کہہ رہے ہیں انا زرت هذه البلاد فی السنۃ الماضیۃ، میں نے اس ملک کو وزٹ کیا ہے، میں نے اس ملک کو دیکھا ہے پچھلے سال۔ الصبح حالت رفع میں استعمال کرنا ہے، ہم کو دیکھنا ہی ہے کہ صبح کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو سائحون کی جمع صبح ہوتا ہے، عربی میں صبح وزیٹرز کو کہتے ہیں، تو صبح کو ہم کو حالت زبر میں، حالت پیش میں ہم کو لانا ہے، تو ہم کہیں گے یاتی، آتے ہیں، الصباح الی الہند، وزیٹرز ہندوستان کو آتے ہیں، لزیارتی التاج محل، تاج محل کو دیکھنے کے لیے۔ یہ جملہ بھی بنا لے تو غلط نہیں ہوگا بلکہ صحیح رہے گا۔ دوسرا ہے آثار فی حالت الجر، فی حالت الجر میں آثار کو حالت جر میں استعمال کرنا ہے، تو ہم کہیں گے تذخر، ہندوستان ذخیرہ کیے ہوئے بھرا ہوا ہے، الہندو ہندوستان، اور کس سے بھرا ہوا ہے؟ بالآثاری، بالآثاری التاریخیہ، ہندوستان تاریخی آثار سے بھرا ہوا ہے۔ تیسرا ہمارا جملہ ہوگا صوارخ، صاروخ ان کی جمع صوارخ ہوتا ہے اور حالت نصب میں بنانا ہے، تو ہم کہیں گے تصنع، ہندوستان بناتا ہے، الصواریخ راکٹس کو، اور کیسے؟ المختلفۃ، ہندوستان مختلف راکٹس کو بناتا ہے۔ چوتھا ہمارا جملہ بنے گا زعماء لیڈرز فی حالت رفع، اجتہد الزعماء، لیڈرز نے جہداً کبیراً، لیڈرز نے بڑی کوششیں کی ہے یا پھر بڑی کوششیں کی ہے، کس کے لیے؟ لتحریری، تحریر کے معنی ہوتے آزاد کرنا، لتحریر الہندی، ہندوستان کی آزادی کے لیے لیڈرز نے بہت جد و جہد کی ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ اگلا ہمارا بنے گا
ابنا فی حالت رفع، اس کو بھی حالت رفع یعنی سبجیکٹ بنانا ہے، تو ہم کہیں گے ابناء الہندی، ہندوستان والے، یتحدثون، یتحدثون گفتگو کرتے ہیں، بلغات مختلفۃ، ہندوستان والے مختلف زبانوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگلا ہمارا ہے سوال نمبر 4۔ اب عربی میں ترجمہ کیجئے، سوال نمبر 4 ہے، لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں، لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں، تو لڑکوں کے لیے کیا آئے گا عربی میں؟ الاولاد، سوال نمبر 4 کا پہلا، سوال نمبر 4 کا یہ پہلا ہے، الاولاد یلعبون، لڑکے کھیل رہے ہیں، اور کہاں پر؟ فی المیدانی، قاع بھی کہہ سکتے ہیں، میدان بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ کرسیاں کس کی ہے؟ تو آ جائے گا لمن ہذہ الکراریس، کرسی کی جمع کراریس، میں نے بازار سے قلم خریدے، اب قلم خریدے، خریدا اگر وہ کہتے تو ایک ہوتا تھا، اور قلم خریدے بولے تو بہت زیادہ ہے، تو آ جائے گا اشتریت، اشتریت میں نے خریدا، الاقلام میں نے قلموں کو خریدا، اور کہاں سے؟ اشتریت الاقلام من السوق، میں نے بازار سے قلموں کو خریدا۔ چوتھا ہو جائے گا کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہیں، کمرے کی کھڑکیاں یعنی کھڑکیاں جمع آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے نوافذ، نوافذ الغرفتی، کمرے کی کھڑکیاں، مفتوحۃ کھلی ہوئی ہے۔ پانچواں، ہندوستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہے، تو ہم کہیں گے اللغات الکثیرہ، ینطق بها فی الہند، ہندوستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہے، یا پھر ڈائریکٹ اللغات الکثیرہ تو تنطق بھی کر سکتے ہیں، تنطق فی الہند، اور ینطق بها بھی کرے تو یہ بھی ایک بولنے کا طریقہ ہے۔ ہندوستان آتے ہیں یعنی بہت سارے وزٹرز ہندوستان آتے ہیں، ہم کہیں گے یاتی، یاتی کے معنی آنا، السواح، السواح الکثیرون، یاتی السواح الکثیرون، بہت سارے وزٹرز آتے ہیں ہندوستان کو، تو ہم کہیں گے الی الہند۔ اگلا ہے میری کلاس میں بہت سارے لڑکے پڑھتے ہیں، میری کلاس میں بہت سارے لڑکے پڑھتے ہیں، تو ہم کیسا کہیں گے اس کو؟ الاولاد، اب لڑکوں کو اولاد بھی کہہ سکتے ہیں اور الطلاب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ طالب علم بھی لڑکے ہی ہوں گے۔ الاولاد الطلاب الکثیرون، کثیرون، یا تو یہ کہیے، یا تو پھر عدد کبیر من الاولاد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سارے لڑکے۔ یدرسون فی صفی، میری کلاس میں بہت سارے لڑکے پڑھتے ہیں۔ اگلا ہے 8واں، ہندوستان کے پڑوس میں کون کون سے ممالک ہیں؟ تو بنے گا اس کا ما ہی الدول المجاورۃ للہند، ما ہی الدول المجاورہ، کون کون سے پڑوسی ممالک ہیں للہند، ہندوستان کے۔ اگلا ہے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہ بہت آسان ہے، 9واں، من این انت، یا پھر من این من ای مکان تتعلق بھی، یا پھر من این انت بھی بولے تو کافی ہے۔ اگلا ہے فاطمہ نے بہت ساری کتابیں خریدی، 10واں بنے گا، تو ہم کہیں گے فاطمہ اشترت
فاطمہ نے خریدا. میں یہاں پر لکھ رہا ہوں 10واں. اشترت اس کو پہلے بھی لایا تو چلے گا. اشترت فاطمہ تو فاطمہ نے خریدا. الکتبہ الکثیرۃ فاطمہ نے بہت ساری کتابوں کو خریدا. عزیزان گرامی یہاں پر ہمارا سبق نمبر 29 بالکل سوال جواب اس کے جو بھی تھے اس کا حل کرنا مکمل ہوا ہے. سبق نمبر 29 کو ہم نے پڑھنے کے اعتبار سے بھی، قرات کے اعتبار سے بھی اور سوال جواب کو حل کرنے کے اعتبار سے بھی مکمل کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلا ہمارا سبق نمبر 30 ہوگا جس کا عنوان الدرس الثلاثون. اس میں تفضیل کمپیریٹیو ڈگری پہ ہمارا یہ سبق رہے گا. انشاءاللہ عزیز میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے جس طریقے سے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے اور آپ تسلسل سے عربی سیکھ رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور تعلیم و تعلم کی راہ میں انشاءاللہ ہم اور محنت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو علم دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.